لے جی، گھڑی بھی سٹارٹ کر دی ہم نے، انشاءاللہ 1 گھنٹے کی گھڑی ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلب کے پہلے ان ڈیٹیل کورس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے زیادہ اس میں ایکسائٹیڈ میں خود ہوں، اور تھوڑا سا نروس بھی ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، ہو پائے گا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا نام لے کے ایک سٹیپ لے لیا، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ ہمارا یہ کورس، اس میں اللہ تعالیٰ پوری برکت ڈالے، پوری مدد کو شامل حال کرے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ ویسے تو یہ 7 دن کا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو کوشش تو یہ ہوگی کہ 7-8 دن میں اس کو مکمل کیا جائے۔ تو آج پہلا دن ہے، آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کچھ ابتدائی باتیں کرتے ہیں، اور آج کے دن ہم نے تو کچھ انٹروڈکشن پر ہی بات کرنی ہے، اور اس کے بعد جس طرح یہ سورہ یوسف ہے ہم چلتے چلے جائیں گے، اور آپ قرآن کے اندر سے جو ہیرے موتی لال ہیں، لؤلؤ والمرجان ہیں، وہ نکالتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آئیڈیا ہمارا کہ ہم اس کا سلسلہ شروع کریں وہ یہ تھا کہ جس کی مجھے بذات خود بہت خوشی ہے کہ وہی لوگ اس کا حصہ بنیں جو قرآن کو واقعتاً جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ رینڈم ہے، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آ جائیں، ویسے ویڈیو میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جی پانی بھی آ گیا۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اچھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس میں جو بات ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اس سے وہی لوگ ہدایت پائیں گے کہ جو مالی قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور جسمانی قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ یعنی قرآن صرف مزہ لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، اور اس کی گہری گہری باتوں میں واہ واہ کیا بات کہہ دی ہے، کیا دور کی کوئی لائیں ہیں، بلکہ اس کے لیے یہ ہدایت ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ کسی کہانی میں گما کے کہ رومیو جولیٹ کی کہانی ہے، یا ہیر رانجھا کی کہانی ہے، یا اس طرح کوئی ہیروئک کہانیاں ہیں، کوئی جنگ کی کہانی ہے، کسی رومن ہیرو کی کہانی ہے، تو وہ عشش اور واہ واہ کرنے کے بجائے آپ کو عمل پر ابھارتا ہے، آپ سے قربانی مانگتا ہے، آپ سے فیصلہ مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس میں متقی بندہ یہ سے ہدایت پائے گا جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو غلط اور صحیح میں تمیز کرتا ہو، اور جب وہ کر لے تو اس کے بعد قربانی دے سکتا ہو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالی قربانی بھی ہے اور جسمانی قربانی بھی ہے۔ نماز ایک جسمانی ایفرٹ ہے، اور رزقناہم، خرچ کرنا جو ہے، ینفقون، وہ مالی ایفرٹ ہے۔ تو دونوں کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آپ جب اس کورس کا حصہ بنے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ اس میں پے کر کے آئے ہیں۔ یعنی میری پہلے دن سے یہ خواہش تھی کہ قرآن جب کوئی پڑھے تو وہ کسی لالچ کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا، کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس چیز سے وہ بالا تر ہو۔ یعنی اس طرح ہم نے کہا کہ بھئی اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، صرف اس لیے کہ بھئی جو آ رہا ہے وہ پیورٹی کے ساتھ ہے۔ پھر یہ ہے کہ فری ہے تو فری تو ہر کوئی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی، میں ایک ویڈیو میں سن رہا تھا کہ یہ قرآن کے جو نسخے ہیں نا، یہ 50-50 ہزار کے ہونے چاہیے، تاکہ جو لے اس کو قدر بھی آئے کہ میں نے لیا بھائی۔ یہ 500 ہزار کا مل جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، الماریوں میں پڑا رہتا ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے بہرحال کچھ پے کیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ آپ کو اس کی قدر بھی آئے۔ اور کیا آپ فری کی جو چیز ہے وہ تو بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں، کیا آپ اس میں اتنا شوق اور انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ پے کرنے کو تیار ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے جس نے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھنے کے لیے اس پہ خرچہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ وقت بھی دینا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کسی ڈگری یا سرٹیفکیٹ یا کسی سٹیٹس سے بالا تر ہو کے واقعتاً قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پہلا سٹیپ آپ نے پاس کیا ہے، یہ یقین مانے میرے لیے بہت عزیز ہے، کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب میرے سامنے واقعتاً وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، لٹرلی وہ لوگ ہیں۔ تو یہ تو کسی حد تک یہ بات جو ہے اس کی ہمیں بڑی خوشی ہے۔ اور دوسری اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے اس کو رینڈم رکھنا ہے، مطلب اس میں بعض اوقات پانی بھی پی لوں گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کوئی دائیں بائیں کو بات کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گی، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو میں ایزی رہوں گا۔ باقی یہ گھڑی ہم نے چلا دی ہے، تو یہ روزانہ ہم 60 منٹ کی ایک ویڈیو بنایا کریں گے، تو میں ریلیکس رہوں گا، اور مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ میرے سامنے 300-400 بندے بیٹھے ہیں جس طرح رمضان کی کلاسز میں ہوتا ہے، اور ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے۔ اب ظاہر آڈینس میں بات کرنے کا طریقہ بالکل اور ہوتا ہے، آپ نے تھوڑی سی مجمع والی بات کرنی ہوتی ہے، پھر آن لائن ایک بہت بڑی تعداد آپ کو جیسے پتہ ہے سن رہی ہوتی ہے،
تو آپ نے اسی ٹائم فریم کے اندر آپ نے انگیج کرنا ہے، کوئی ہلکا پھلکا جوک بھی کر دینا ہے، آڈینس انگیج کرنے کے جتنے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں۔ پھر وہ جو ڈسٹربنسز ہو رہی ہوتی ہیں جو ظاہر ویڈیو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تسلی ہے کہ سننے والا تو پہلے ہی پے کر کے آیا ہے، پہلے ہی اس کے لیے وقت دینے کو تیار ہے، پہلے ہی اس چیز سے بالا تر ہے، وہ صرف قرآن سمجھنے آیا تو وہ تو سنے گا ہی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب وہ قرآن کھول کے بیٹھ گیا ہے اور اسے سمجھنا۔ اب آپ یہ کریں کہ سورہ یوسف کا کوئی سپارہ وہ کھول لیں اپنے سامنے، کسی اپنے آپ کو علیحدہ کمرے میں کر لیں، ہینڈ فری لگا لیں، اس کو اپنے آپ کو ڈسٹربنس سے ہٹا کے فوکس ہو کے پڑھیں۔ باقی کاپی پین بڑا ضروری ہے، نوٹس تو آپ کو بنانے پڑنے ہیں، کیونکہ اس کا آخر میں جو ٹیسٹ ہونا ہے جو ابھی تک کے لیے 16 مئی کی ڈیٹ ہے، وہ تو پھر ڈیٹیل ٹیسٹ ہوگا اور پھر ایک ایک بات سننی پڑے گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان لوگوں نے واقعتاً سنا بھی ہے، پھر ٹیسٹ بھی پاس کیا، پھر ہم آگے چل کے ہم ان کا انٹرویوز کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی ہم کسی کام میں لگانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو ابتدائی باتیں ہیں۔ تو اس میں مجھے یہ بھی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ کہ آڈینس کو انگیج کرنا ہے اور اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو کھل کے بہت ساری باتیں ہم یہاں پر کر سکیں گے، صحیح ہے، اور تسلی سے کر سکیں گے اور ان ڈیپتھ جا کے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف جو ہے، جس طرح کہ اس کا تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ رکھیں تو ایک تو یہ جو پہلے بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی 12ویں سورت ہے، 12ویں سپارے میں ہے اور اس کے 12 ہی رکوع ہیں اور اس میں 12 بھائیوں کا ذکر ہے، اور یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین مکہ تھے وہ یہودیوں کے کہنے پر جو ہے نا مختلف سوالات کرتے تھے، یا یہودی پوچھ لیتے تھے یا یہودیوں کے کہنے پر مکہ والے جب بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نبی آیا ہے، اور یہود تو پہلے ہی نبی کے انتظار میں تھے، انہیں پتہ تھا کہ کسی نبی نے مبعوث ہونا ہے، وہ تو اس کا ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں میں، اس کو پڑھتے تھے جو مدینہ کے یہودی تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ مشرکین مکہ سے کہتے تھے اس سے یہ پوچھو، اس سے یہ پوچھو، اس سے یہ پوچھو۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اخواتی و آیۃ للسائلین کے اس میں سوال پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ایک سوال کا پوچھا گیا تھا کہ جی بنی اسرائیل جو ہے، یہ جو یہود ہیں، یہ مصر میں کیسے آئے؟ ان کا وطن تو کوئی اور تھا۔ تو اب اس سورہ یوسف میں پوری کہانی بھی ساتھ مل جاتی ہے اور اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں کیسے پہنچے ہیں۔ وہی پوری کہانی پھر حضرت یوسف کنویں سے مصر کے بازار میں، وہاں سے عزیز مصر کے گھر، اور پھر مصر کے بادشاہ، اور پھر پوری بنی اسرائیل اپنے خاندان کو وہاں بلا لیا اور یوں بنی اسرائیل میں وہ آ گئے۔ تو پوری کہانی بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے اور وہ کہانی ڈائریکٹلی اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹ بھی کرتی ہے اور اس کا کنیکشن بھی بن جاتا ہے، پلس اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کو ایک ہسٹوریکل گفٹ بھی مل جاتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے حوالے سے زیادہ بات کرتی تھی، لیکن ان کی تاریخ میں اس سے پہلے کیا ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو واضح کر کے بتا دیتا ہے۔ تو اس میں بہت ساری یہ والی چیزیں بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ مطلب روایات کے مطابق عام الحزن جو غم کا سال تھا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب حضور کے چچا، ان دونوں کی وفات ہوتی ہے۔ حضور اس کو عام الحزن کہتے ہیں کہ یہ غم کا سال ہے، اور یہ مکہ کا آپ کہہ لیں کہ غالباً 9واں سال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ 9 ہے۔ یعنی اس ٹائم ابتلا اور آزمائش اور دھمکیاں عروج پر ہیں، یعنی کہ مکہ کے آخری 4-5 سال میں یہ مشکل ترین وقت ہے، اور اس مشکل ترین وقت کے اندر اللہ تعالیٰ حضور کو حضرت یوسف کی کہانی سناتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے اپنوں کی بے وفائیوں کو کس طرح جھیلا، ٹھیک ہے نا۔ حضور بھی چونکہ مکہ والے ان کے بھائی ہیں، انہی کی فیملی ہے نا جی، ابو لہب انہی کا چچا ہے، فیملی پیسے نہیں ہے، باقی قریش قبیلہ ہے، باقی لوگ ہیں، وہ ایک قبیلہ ہے، کلان ہے، ایک جگہ رہنے والے لوگ ہیں۔ تو جو شہر والے ہیں ان سے جو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہیں پر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کی کہانی میں سناتا ہے کہ آپ اگر اکیلے ہو گئے اور اپنی بیوی کے جانے کے بعد، اپنے چچا کے جانے کے بعد، اب بالکل ایسے آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ جو ہے بالکل جو ہے وہ اکیلے ہو گئے ہیں، تو حضرت یوسف کی کہانی سنو کہ ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فتح کس کی ہوئی تھی؟ فتح یوسف کی ہوئی تھی، وہی اپنے بھائیوں پہ غالب آئے تھے، اور اس کہانی کے بعد بھی یہی ہوگا کہ ایک وقت آئے گا تم انہی بھائیوں پر، انہی شہر والوں پر غالب آؤ گے، اور وہ جو آخری جملہ ہے وہ ایک ہی ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو یہی کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تمہیں معاف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کر کے یہی جملہ کہا کہ میں وہی بات کہوں گا کہ یوسف نے جو اپنے بھائیوں کو کہی، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے مجھے نکالا، تم لوگوں نے مجھے اکیلا کیا، تم لوگوں نے رشتہ داریوں کا خیال نہ رکھا، تم لوگوں نے جو ہے ہمارے شہر کا ہے اس کا خیال نہ رکھا، اور پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ کنیکشن بھی ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ کہانی کا آغاز ہے،
اور بہت سارے حوالوں سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، اور اس ٹائم جو کیفیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہ یوسف علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ اور بھی زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تو 12ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف، یہ جی یوسف اور یونس ہمارے کھلاڑی تھے پاکستانی ٹیم کے اندر، یونس خان اور یوسف محمد یوسف، یوسف یوحنا سے محمد یوسف۔ تو اس ٹائم ہمارا دور تھوڑا سا بچپن کا یا لڑکپن کا وہی تھا، تو یہ نام بڑے چلتے تھے۔ تو گورے اسپیلنگ لکھتے تھے YOUNIS، یونس خان، یا محمد یوسف، یا یوسف یوحنا، YOUSAF۔ قرآن کا جو لفظ ہوتا ہے نا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، پھر بالخصوص جو نام ہوتا ہے اس کو تو آپ کو ویسے بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یوسف اور یونس، یہ صورتیں بھی ساتھ ساتھ ہی آئی ہیں۔ 11ویں سپارے میں سورہ یونس ہے، اور 12ویں سپارے میں سورہ یوسف ہے۔ لیکن سورہ یونس میں حضرت یونس کا بس ایک ہی دفعہ ذکر ہے، اور سورہ یوسف کے اندر جو ہے وہ پوری کہانی حضرت یوسف کے ارد ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جس لفظ پہ صورت ہو پوری صورت اسی کے ارد گرد گھومے، یہ ضروری نہیں ہوتا، وہ علامتی طور پہ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ سورہ البقرہ جو ہے وہ 28 سپاروں میں ہے، لیکن بقرہ یعنی گائے کا ذکر تو ایک ہی آیت میں، ایک ہی جگہ پر ہے، باقی 28 سپاروں میں اور ہی باتیں ہیں۔ تو علامتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ہے۔ تو یہ یوسف لفظ ہے، اور علماء کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ عام الحزن، چونکہ غم کے سال میں یہ صورت نازل ہوئی، تو یوسف کا لفظ بھی اسف سے ہے۔ ویسے تو یہ مطلب دوسری زبان کا لفظ ہے، اس کا اور معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک یہ بھی کہ اسف یا اسفا، افسوس کو کہتے ہیں، دکھ کو کہتے ہیں، غم کو کہتے ہیں۔ تو وہ جنہوں نے بہت سارے دکھ جھیلے اپنی زندگی کے اندر، تو وہ اس نام سے بھی ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس نام کا معنی یہ ہو، لیکن اس کی ایک تفسیر اس پہلو سے یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ عام الحزن میں نازل بھی ہوئی، اور نام یوسف بھی اسف سے ہے، جس طرح آگے چل کے حضرت یعقوب بھی کہیں گے کہ یا اسفا، اور اس طرح ساری کہانی۔ تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ آج انٹروڈکشن پڑھیں گے اور یہیں تک پڑھیں گے، اسی میں یہ انشاءاللہ گھڑی نیچے آ جائے گی کہ پورا گھنٹہ پورا ہو جائے گا۔ پہلی غالباً یہ بمشکل آپ کہیں تو یہ بن جاتی ہیں 3 آیات، اور انٹروڈکشن ہم کچھ تعارف اس کا پڑھ لیں گے۔ اب یہ جو کہانی ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہود کے ہاں بائبل میں، تلمود میں، ان کے ہاں جو بنی اسرائیلی روایات جن کو کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر ایک مووی بھی آپ نے غالباً دیکھی ہو حضرت یوسف کی کہانی پر، اس میں بہت ساری خرافات اور الٹی سیدھی چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ تو بنی اسرائیلیات سے یہ کہانی اخذ کر کے ہم نے سنی ہوئی ہے یا ہمیں سنائی گئی ہے، جی کہ نا، وہ آگے زلیخا والا معاملہ بھی جو ہے، اور پھر وہ آگے کئی کی چیزیں آپ کو اس میں دکھائی گئی ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اگر آپ تفہیم القرآن پڑھیں تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ قرآن کا ورژن آف سٹوری کیا ہے، اور اس کے بعد اسرائیلیات میں یہ معاملہ کس طرح بیان کیا گیا ہے، اور اس میں کیا غلط ہے، اور قرآن اس کو کیسے کریکٹ کرتا ہے۔ یعنی قرآن کا جو ورژن آف سٹوری ہے، اس سٹوری میں اگر آپ نے کچھ ایڈ بھی کرنا ہے بنی اسرائیلی روایات سے لے کے یا دائیں بائیں سے لے کے، تو آپ وہی چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو اس کے مجموعی مضمون کو سپورٹ کرے۔ اگر وہ اس کا تھوڑا سا بھی خلاف ہو جائے تو وہ تحریفات ہو چکی ہیں، قرآن حق ہے۔ آپ نے قرآن کو لینا ہے، آپ نے قرآن کی کہانی کو لینا ہے، آپ نے قرآن کو سٹینڈرڈ ماننا ہے۔ یعنی اگر تو کوئی اور روایت ہے جو ضعیف ہے یا بنی اسرائیلی روایت ہے اس کہانی کے حوالے سے، تو وہ اگر اس کے مجموعی مضمون اور سبجیکٹ اور ردم کو سپورٹ کرتی ہے، اندر فٹ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، ایمان کی حد تک کہ لے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کچھ اور کہہ رہی ہے اور قرآن کی کہانی کچھ اور کہہ رہی ہے، تو آپ قرآن حق ہے اس کو مانو گے، باقی پھر تحریفات ہیں، آپ اس میں اس چیز کو ایڈجسٹ نہیں کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بنی اسرائیلی روایت سے نکلی ہوئی کہانی کو زبردستی اس کہانی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کی کہانی ایک اور طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ وہ جو مووی دیکھتے ہیں اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب جو ہے وہ روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، اور جناب
وہ ایک ماتم کی کیفیت نعوذ باللہ. نبی تو ایسے نہیں ہوتے. قرآن نے اس کہانی میں حضرت یعقوب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بیٹے کے جانے پر، وہ کیا ہے؟ صبر جمیل. انہوں نے صبر کیا اور صبر کی بھی کمال کر دی، بہترین صبر کیا. تو انبیاء تو رول ماڈل ہوتے ہیں. انبیاء تو اس طرح کی کیفیت، گو کہ ان کو دکھ تھا، گو کہ ان کے غم ان کو یاد کرتے تھے، آگے چل کر ان کی بینائی بھی چلے گی، لیکن وہ جو ماتم کی کیفیت ہے وہ تو آزمائش پر انبیاء کا کبھی رویہ نہیں رہا. وہ تو بڑے صبر سے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کو جھیلتے. ظاہرہ دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں بس. یہ تو حضرت یعقوب نے خود کہا. تو یعنی یہ جو قرآن کا ورژن ہے نا، اس میں حضرت یعقوب کا آپ کو صبر نظر آئے گا، اور صبر جمیل نظر آئے گا، بہترین صبر نظر آئے گا. اور یہ لفظ اللہ قرآن نے 2 دفعہ کہے، بنیامین کے چلے جانے پر بھی اور یوسف علیہ السلام کے چلے جانے پر بھی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد یعنی ہم نے بنی اسرائیلی روایات میں سے جو حصہ اس کو سپورٹ کرتا ہے ہم نے اس کو لینا ہے، باقی چیزوں کو جو اس کے مقابلے پر آتی ہیں قرآن کی کہانی پر، ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا. پھر یہ جو زلیخا لفظ ہے یہ بھی قرآن نے تو نہیں بتایا، یہ بھی نام روایات سے سنا ہے، زلیخا ہے یا زلیخا ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہ نام کی حد تک یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی عزیز مصر کا اگر نام آیا ہے تو یہ کنفرم چیزیں نہیں ہیں. تو کہانی کو اگر کوئی چیز سپورٹ کرتی ہے تو آپ اس حد تک جو ہے وہ اس چیز کو لے سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، واضح کتاب کی آیات ہیں، ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو. دیکھیں وہی والی بات کہ یہ قرآن کا چونکہ ڈائریکٹ مخاطب عربی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے، اور اس لیے قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے کہ تمہاری زبان میں نازل کیا. یعنی اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتا تو تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ نہ آتی. یعنی یہ تو اس میں تمہیں اور کیا بہانا چاہیے کہ یہ تمہاری زبان کے اندر ہے. الف لام میم، الف لام را، یہ وہی لفظ ہیں جو تم بولتے ہو. الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ کوئی تمہاری لینگویج سے باہر کے لفظ نہیں ہے. انہی لفظوں سے ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے، یہ تمہارے ہی الفاظ ہیں، اور انہی میں ہم تمہیں بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تم اس کو سمجھو کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو، عقل سے کام لو. تو اب یہ جو آگے بات آتی ہے اس سے پہلے جو ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اس کہانی کو بہترین پیرائے میں سناتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے تھوڑا سا تاریخی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سمجھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ روایات کے مطابق، جو میں نے بات پہلے بھی کی ہے، آپ کو پتہ ہوگی کہ حضرت یوسف کے جو پردادا ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں ان سے باقی سارے نبی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہود بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں. یعنی یہ کامن نبی ہیں. ابراہم ایک فیتھ جس پہ سے نکلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو یہ تینوں بڑے مذاہب یہی ہے نا، یہ کتاب جن کے پاس ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، تو یہ تینوں حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم ان تینوں کے جو ہے وہ ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی نماز میں جب آپ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پھر یہ جو آخری دعا پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی حضرت ابراہیمی کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا، یہ حضرت ابراہیم کی دعا. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دین میں سٹل کتنی چیزیں حضرت ابراہیم سے منسوب ہیں. صفا مروہ پہ جو صحیح کرنا ہے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا ہے، خانہ کعبہ بذات خود حضرت ابراہیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل انہوں نے بنایا. پھر اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی یاد ہے، زمزم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن، یہ سٹل کتنے اس حج جو ہے وہاں پر جمرات شیطان کو کنکر مارنا حضرت ابراہیم کی یاد ہے. تو سٹل اتنی چیزیں ہمارے دین میں، اور ہماری نماز میں جو درود ہے وہ بھی درود ابراہیمی. تو ہمارے ہاں بھی حضرت ابراہیم، اسی طریقے سے عیسائی اور یہود کے ہاں بھی حضرت ابراہیم کو مانا جاتا ہے، وہ سب کے لیڈر ہیں. جاعلک للناس اماما، صحیح. تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے پھر آگے کچھ لوگ یہودی ہو گئے اور کچھ لوگ نصرانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے. اب آپ نے سمجھنا اس طرح ہے کہ یہ جو درخت بن رہا ہے، یہ جو شجرہ بن رہا ہے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں. یعنی ابراہیم کے 2 بیٹے، اور ابراہیم کے جو ایک بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف. یعنی حضرت یوسف کے دادا ہیں حضرت اسحاق اور پردادا ہیں حضرت ابراہیم. یہ لیگیسی چلی آ رہی ہے، صحیح ہے. اور دوسری طرف جو حضرت اسماعیل ہیں، جن کو ذبح کرنے والا واقعہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قربانی سے ریپلیس کر دیا، اور آج تک ہم وہ قربانی کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے ایک ہی نبی آئے، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو ایک بنی اسرائیل ہے اور ایک بنی اسماعیل ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب کو اسرائیل کہتے تھے، لقب تھا ان کا۔ تو حضرت یعقوب سے جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائی، جو کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ اور حضرت اسماعیل سے جو اولاد ہوئی وہ بنی اسماعیل کہلائی، اور ان میں سے اور کوئی نبی نہیں آئے، صرف ایک ہی نبی آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ میں آئے۔ ٹھیک ہے؟ تو اہل یہود کا جو مدینہ کے یہودی تھے، وہ ان کا ایک یہ بھی جو ہے وہ اعتراض تھا کہ آپ ہماری نسل سے نہیں آئے، آپ بنی اسماعیل سے آ گئے، ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو یہ ایک نسلی تعصب بھی تھا۔ باقی سارے انبیاء بنی اسرائیلی انبیاء کہلاتے ہیں، اور ان کا مسکن جو تھا یہی فلسطین، مصر، اردن، شام، یہ جو علاقے ہیں نا سارے ساتھ ساتھ، جدھر اس ٹائم جنگ چل رہی ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ کنعان، یہ سارے ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ انبیاء کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ اور بیت المقدس پہ 1,24,000 پیغمبروں کی جو امامت ہے وہ ہمارے حضور نے کروائی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء قرار پائے، تو وہ بھی اسی جگہ پہ جا کے ہوئی معراج کے موقع پر۔ تو یہ دو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ان کی اولاد سے ایک ہی نبی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی آپ دیکھیں کہ جب خانہ کعبہ بنایا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم کے کون سے بیٹے تھے ان کے ساتھ؟ حضرت اسماعیل۔ اس سائڈ پر جب آئے ہیں حضرت حاجرہ کے ساتھ، حضرت اسماعیل تھے، جب وہ پاؤں ایڑیاں ماری اور اس کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا، تو وہ ایک دیکھیں نا، وہ حکمت تھی کہ حضرت اسماعیل اس سائڈ پہ آ گئے، حضرت ابراہیم تو اس طرف چلے گئے عراق سے نکل کر، پھر وہ ان کا تو سفر ہی ہوتا رہا ساری زندگی میں۔ حضرت اسحاق، حضرت لوط بھی اس دور میں تھے، حضرت ابراہیم کے دور میں، وہ بھی اسی سائڈ پر تھے، کہیں بحیرہ مردار والا علاقہ، وہ بھی اسی اسرائیل کے آس پاس ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ بن رہا تھا تو حضرت اسحاق نہیں تھے ساتھ حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ٹھیک ہے نا؟ اور مقام ابراہیم پہ جو حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں وہ ادھر ہی اسی کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ حضرت اسحاق اس طرف رہے ہیں، اور ان کے بیٹے جو یعقوب ہیں وہ کنعان میں تھے، اور وہاں سے حضرت یوسف ہوئے، اور حضرت یوسف کل کو مصر چلے گئے، اور بنی اسرائیل مصر میں شفٹ ہو گئی۔ تو یہ ساری کہانی ہے، یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو حضرت موسیٰ جو ہیں وہ 400-500 سال بعد آئے ہیں روایات کے مطابق، یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حضرت یوسف جو ہیں وہ کوئی 2000 سال پہلے آئے ہیں، لگ بھگ 1800-2000 سال پہلے، تو اس کے 500 سال بعد، یہ روایات ہیں، کنفرم بات نہیں، حضرت موسیٰ آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، وہ بعد میں یہودی ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال پہلے آئے۔ 572 عیسوی اگر حضور کی پیدائش ہے تو اس ٹائم حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے 572 سال ہو گئے تھے پیدائش کو۔ تو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور بنی اسماعیل میں تو ایک ہی نبی آئے ہیں، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اور سورہ یوسف کے اندر آپ حضرت یوسف کی گفتگو میں بھی اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا ذکر سنیں گے، حضرت یعقوب کی گفتگو میں بھی اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا ذکر سنیں گے۔ یہ دونوں کے اندر آپ کو یہ ذکر سننے کو ملے گا، اور یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو یہود ہیں وہ بھی اس سے مخاطب ہیں، جو پہلے سپارے کے اندر بھی مخاطب ہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے جو مصر اور وہاں کے یہود اور انصاروں کو ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ اس کہانی کے اندر جو پہلا میں نے کمپیریزن کرنا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دن میں، وہ حضرت موسیٰ اور یوسف علیہ السلام کا۔ یعنی اس ٹائم کے جو یہودی ہیں، جو عرب کے اندر ہیں، مدینہ کے اندر ہیں، وہ کن کے ماننے والے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے۔ اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیلی نبی ہیں، لیکن ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کون ہیں؟ یوسف ہیں، یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، ابراہیم ہیں، اور ابراہیم کو سب نبی مانتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ حضرت یوسف کے اگر ہم کہیں کہ 400-500 سال بعد آ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ کدھر آئے؟ مصر میں۔ فرعون کدھر تھا؟ مصر میں۔ تو یہ جو وہاں پر حکمرانوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے ہاں یہ بات جانی جاتی تھی کہ اس سے پہلے یہاں پر حضرت یوسف بادشاہ گزرے، جس کا ذکر آپ کو سورہ المؤمن میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کا جو یہودی ہے جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بنی اسرائیلیات میں جو حضرت یوسف کی کہانی جس طرح آئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ جو آباء و اجداد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا اور اس کہانی کا حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کا بڑا کنیکشن ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہود سے مخاطب کیا جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ جو ان کے نبی ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے جو یہ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں حضرت یوسف، اور ان پر ان کی جو کہانی ہے اس میں ان دونوں کی امپورٹنس بڑی، کیونکہ ان دونوں کا مسکن اب مصر ہے۔ حضرت یوسف مصر میں چلے گئے، حضرت موسیٰ نے بھی مصر میں فرعون کا مقابلہ کیا، اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل نکلی اور وادی سینا میں بھٹکی، اور پھر فلسطین وغیرہ وغیرہ، صحیح ہے۔ اب اس کہانی کے اندر
حضرت یوسف اور موسیٰ کی کہانی ہے، اس میں تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ باپ بیٹے کی کہانی، حضرت یعقوب اگر باپ ہیں تو بیٹے کے بیٹے اور آگے نسل میں حضرت موسیٰ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آج کا جو یہودی ہے وہ حضرت موسیٰ کو مان رہا ہے، لیکن ان کے آباء و اجداد میں حضرت یوسف بھی ہیں۔ تو اب آپ اس کہانی کے اندر جو کنیکشن ہے نا وہ آپ دیکھیں، ایک طرف تو حضرت یوسف کی کہانی کا کنیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور دوسرا کنیکشن جو ہے وہ حضرت یوسف کا حضرت موسیٰ کی کہانی سے، وہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس کا ذکر کروں گا کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی کہانی کے اندر جو ہے اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں واقعات کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں چیزیں کس طرح ریپیٹ ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں انسانوں کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں۔ بڑی یہ زبردست جگہ ہے۔ تو اس کہانی میں اگر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ کی کہانی اگر آپ نے سنی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں کچھ آپ کو یاد کراتا رہوں گا۔ تو اس کہانی کے اندر ایسا، اس چیز کو میں نے لیا ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے یہ جو کورس کرنا ہے اس میں ہم نے تفسیر ابن کثیر ہے، تفہیم القرآن ہے، نعمان علی خان صاحب کو سن کر ان سے بہت کچھ چیزیں اخذ کر کے میں کوشش کروں گا کہ اس کو اردو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو یہ والا جو چیپٹر ہے میں نے نعمان علی خان صاحب کی جو سیریز ہے سورہ یوسف کی، اس میں سے لیا، اور بڑا زبردست کمپیریزن انہوں نے کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سورہ کو شروع کرنے سے پہلے کہ آپ حیران ہوں کہ یہ قرآن کیا ہے اور انبیاء کی کہانیاں کس طرح کی ہیں اور ان کا آپسی کنیکشن کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ 400-500 سال بعد آ رہے ہیں، اور جن کو یہودی آخری ان کے نبی ہیں، یہ ان کو ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی بنیاد پر یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی لڑائی ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور یہودی سخت دشمن ہیں عیسائیوں کے، اور وہی قتل کرنے والے تھے ان کی کہانیوں کے مطابق، انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ کو، لیکن قرآن کے مطابق اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو وہ تو سخت دشمن تھے یہودی اور عیسائی، صحیح ہے؟ تو اب یہ اس کے اندر اب آپ حضرت یوسف کی کہانی کا تھوڑا سا کنیکشن دیکھیں۔ حضرت یوسف کی کہانی کے اندر جو ہے بردرز جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، وہ ان کو گھر سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ ہم یوسف سے آزادی حاصل کر لیں۔ اور حضرت موسیٰ کی کہانی کے اندر جو ان کی بہن ہیں اور ان کے بھائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ جب صندوق میں دریا میں بہا دیے جاتے ہیں تو ان کی حفاظت کون کرتی ہے؟ ان کی بہن مریم۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ ان کے پیچھے وہی تو آگے جا کے فرعون کو بتاتی ہے کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو میں کیسے گھرانے کا آپ کو پتہ دیتی ہوں کہ جو اس کی حفاظت کرے گا یہ دن کا دودھ پئیں گے۔ تو یہاں پر سبلنگس کا کیا رول ہے، وہاں پر سبلنگس کا کیا رول ہے؟ حضرت موسیٰ کی کہانی کے اندر حضرت ہارون جو بعد میں ان کے ساتھ نبی ہوئے اور ان کو سپورٹ کیا، اور حضرت موسیٰ کی جو بہن ہے بچپن میں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کی حفاظت کی جب وہ دریا میں بہا دیے گئے۔ ادھر بھائی اور بہن کا اور سبلنگس کا کیا رول ہے، اور حضرت یوسف کی کہانی میں سبلنگس کا کیا رول ہے کہ انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور انہوں نے ادھر بھائی بہن نے ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ دوسرا کمپیریزن آپ دیکھیں کہ یہاں پر سبلنگز نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا، ابینڈن کر دیا، اور وہاں پر جو ہے بہن نے اپنے بھائی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دریا میں جب وہ بہہ رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ ایک نے تو مصر کے بازاروں میں بیچنے کا سامان کر دیا۔ یہاں پر ایک طرف بھائیوں نے چھوڑ دیا، دوسری طرف جو سبلنگز ہیں ان کا رول کیا ہے؟ یعنی ہر کسی کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کی آزمائش ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو اگر فیملی نے سپورٹ کیا ہے تو وہ جو ان کی دوسری فیملی تھی جہاں پر وہ پلے بڑھے فرعون کے گھر، انہوں نے بعد میں کیا کیا، فرعون نے کیا کیا۔ اور اس طرف جو ہے حضرت یوسف کو فیملی ان کے بھائیوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا بلکہ گھر سے نکال دیا، لیکن آگے چل کر جو سارے ذرائع بنے ہیں وہ مصر کا بادشاہ وہی ان سے متاثر ہو گیا، عزیز مصر وہی ان سے متاثر ہو گیا۔ تو ہر کسی کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر کسی پہ آزمائشیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس کو تو گھر سے بڑی سپورٹ ہے، اس کی تو زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے گھر والے ایسے ہیں۔ تو انبیاء کی کہانیاں آپ پڑھیں تو بالکل آپ کو اپوزٹ سچویشنز ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو فیملی سے سپورٹ ہے، لیکن ہوا کیا؟ دریا میں بہا دیے گئے۔ حضرت یوسف کو فیملی سے سپورٹ نہیں ہے، لیکن مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو یہ بڑا زبردست آپ کو جو ہے نا ایک کمپیریزن کرتے ہوئے آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی۔ پھر آپ کو دیکھیں کہ بردرز جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جدائی کی بنیاد بنے حضرت یوسف کی کہانی میں، اور حضرت موسیٰ کی کہانی کے اندر جو ان کی بہن ہیں وہ اتحاد کا اور ری یونین کا باعث بن رہی ہیں، کہ حضرت موسیٰ جب اپنی ماں سے جدا ہو گئے ہیں اور ماں ان کو یاد کر رہی ہیں اور ان کا جو ہے وہ دل پھٹا جا رہا ہے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ کو واپس ماں سے ملانے کا ذریعہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے تو انہی کی ماں اپنی ماں کا آ کے دودھ پیا، تو وہ بہن ذریعہ بنی ماں اور بیٹے کو ملانے کا،
اور یہاں پر اولاد ذریعہ بنی باپ اور بیٹے کو جدا کرنے کا. یہاں پر اولاد ذریعہ دیکھیں اولاد کا رول ڈیفرنٹ ہو گیا. حضرت یعقوب کی اولاد ذریعہ بنی ہے یوسف اور یعقوب کی جدائی کا, اور حضرت موسیٰ کے جو والد ہیں ان کی اولاد جو بیٹی ہے وہ ذریعہ بنی ہے ماں اور بیٹے کو ملانے کا. یہ کہانی کا ایک ٹوسٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کی کہانی میں جو بھائی ہیں انہوں نے باپ کا جو ہے وہ ٹرسٹ توڑا, اور اسی طریقے سے اپنے بھائی کا جو ان پر اعتماد تھا, مان تھا, وہ توڑا. لیکن حضرت موسیٰ کی کہانی میں انہوں نے اپنی بہن اور اپنے بھائی پہ حضرت موسیٰ کو اعتماد بحال ہوا, وہ ان پر ریلائی کرتے تھے, اور حضرت موسیٰ ہارون کو تو اپنے ساتھ نبوت میں شامل کر لیا. پھر آگے اگر آپ چلیں تو حضرت یوسف کی کہانی کے اندر بردرز ٹیل کریٹیو سٹوری اور سسٹر ٹیلز کریٹیو سٹوری. اب یہ جو پوائنٹ ہے بڑا زبردست ہے. ابھی ہم نے یہ کمپیریزن پڑھنا ہے, پھر آگے چل کے آپ مزید آسانی سے اس صورت کو سمجھ سکیں گے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تو آگے کیا کہانی بنائی کہ ابا جان ہم کھیل میں مصروف ہو گئے تھے, اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں لگا اور ایک بھیڑیا جو ہے وہ یوسف کو کھا گیا. پھر وہ اس کی قمیص پر بدم کذب جھوٹ موٹ کا خون لگا کے ایک سٹوری بنائی, ایک سٹوری کریٹ کی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. اسی طریقے سے فلپ سائڈ پر حضرت موسیٰ کی بہن نے بھی ایک سٹوری بنائی کہ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ محل کے باہر کھڑی ہو گئی, حضرت موسیٰ رو رہے تھے, کسی کا دودھ نہیں تھے پیتے, تو ایک ہلچل سی مچ گئی. تو انہوں نے چیک کیا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں. جب انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی کیا معاملہ ہے, پتہ چلا جی شہزادہ جو ہے, اب ظاہر شہزادے کا سٹیٹس ہے, فرعون نے اڈاپٹ کر لیا, تو وہ دودھ نہیں پی رہے کسی کا. بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا, وہ دودھ ہی نہیں پیتے. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک کہانی بنائی کہ اس طرح وہاں پر ایک خاتون ہے جن کا جا کے یہ دودھ پی لیں گے, اور وہ ری یونین کا ذریعہ بنی. یعنی انہوں نے بھی ایک سٹوری کریٹ کی, لیکن اس سٹوری میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. ہاں انہوں نے حقیقت چھپائی ہوگی کہ یہ ان کی والدہ ہیں, یا وہ جو کچھ چیزوں پہ پردہ ڈالا ہوگا, لیکن جھوٹ نہیں بولا. یہ بھی ایک سٹوری کریٹ کی, لیکن حضرت موسیٰ کی بہن نے جو سٹوری کریٹ کی ہے وہ ایک اچھے مقصد کے لیے, ایک بڑے گول کے لیے, ایک پازیٹیو کاز کے لیے ہے, اور اس میں کچھ حقائق پر پردہ رکھ کے جھوٹ سے بچتے ہوئے ایک کہانی کریٹ کی. اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو کہانی کریٹ کی ہے کہ اس کے اوپر جھوٹا خون لگ گیا اور ہم کھیلنے مصروف ہو گئے, یہ غلط مقصد کے لیے. اس کی بنیاد حسد ہے, اس کا بنیاد کسی کی ٹانگیں کھینچنا ہے, اس کی بنیاد جو ہے کسی کو سائیڈ لائن کرنا ہے. انہوں نے بھی ایک سٹوری کریٹ کی اور یہ سٹوری جھوٹی ہے. تو یہ دنیا بھی, یہ پالیٹکس کے اندر, اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری سٹوریز کریٹ کی جاتی ہیں آپ کو لالی پاپ دینے کے لیے. یہ میڈیا ایسی پہ چلتا ہے. اب جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر, یا اسلام کے غلبے اور نفاذ کے لیے, یا اسلامی نظام کی جد و جہد کے لیے پازیٹیو پروپیگنڈا, پازیٹیو سٹوریز کریٹ کرنا, اور ایک جو ہے اپنے جائز مقاصد اور بڑے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی اسٹریٹجی ڈرائیو کرنا, یہ اچھے مقصد کے لیے ہوتا ہے. چونکہ برے لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر کے, میڈیا کا استعمال کر کے بری کہانیاں اور برے ایجنڈے جو ہے وہ کوئی کہانی بنا کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. یہ اس ٹائم اسرائیل نے اپنی ایک پوری کہانی بنائی ہوئی ہے فلسطین پر ظلم و ستم کرنے کے لیے, فلسطین کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے, فلسطین کے بھائیوں کی جو ہے وہ موت کا سبب بننے کے لیے. تو وہ بھی ایک سٹوری تو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے, اپنی ایک ریاست کی کہانی تو کریٹ کی ہوئی ہے اپنا غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اس کے مقابلے پہ ہم جو ہے وہ موسیٰ کو فرعون کے دربار میں دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دشمن کے ملک پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے ہم کوئی اچھی سٹوری نہیں کریٹ کر سکتے, ہم کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے, جس طرح حضرت موسیٰ کی بہن نے بنائی کہ وہ جو ہے واپس ری یونین کا ذریعہ بنے. تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے کریٹیو سٹوری تو بنائی ہے, لیکن جو ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بنائی ہے. ایک طرف کریٹیو سٹوری بنائی ہے لیکن اچھے مقصد کے لیے بنائی ہے, وہ حضرت موسیٰ کی بہن نے بنائی ہے. تو یہ بھی اس میں جو ہے وہ آپ کو پہلو نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیں تو آپ کو بردرز جو ہے وہ ٹاک بیک اور سسٹرز اوبیز کوائٹلی. اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے حکم دیا بیٹی کو کہ جاؤ اور جو ہے وہ اپنے بھائی کو دیکھو کہ وہ صندوق کہاں جا رہا ہے, تو انہوں نے آگے سے کوئی بحث نہیں کی کہ نہیں ایسے کیسے ہوگا, دریا میں جا رہے ہیں, میں کیا کر لوں گی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے چپ کر کے ماں کی بات مانی ہے, اور وہی ماں کی بات ماننا آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذریعہ بنا ہے, وہی ماں کی بات ماننا. لیکن ادھر جب حضرت یوسف کے بھائیوں سے حضرت یعقوب کہتے تھے کہ بھائی ان کو نہ لے کے جاؤ اپنے ساتھ پکنک پر, کچھ غلط ہو جائے گا, یوسف کا کوئی نقصان ہو جائے گا,
تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جتھا ہیں، ہمیں گروپ ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، آپ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے، آپ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے، آپ تو ہمیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں، آپ ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. یعنی وہ آگے سے جواب دے رہے ہیں. یعنی انہوں نے ادھر ماں کی بات مان لی بیٹی نے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے لگی، اور یہ بات ماننا کہاں تک پہنچا، واپس حضرت موسیٰ کے آنے کا ذریعہ بنا. اور وہاں پر بھائیوں نے واپس جوابات دیے، اوور سمارٹ بنے، اور باپ کی بات نہ مانی، اور یہ ذریعہ کیا بنا، حضرت یوسف کے کنویں میں جانے کا، اور معاملہ کہاں تک پہنچا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہے کہ یہ فرما بردار اولاد اور نافرمان اولاد، یہ معاملات کہاں کہاں تک لے جاتی ہے. اور اسے آگے بڑھیں تو ہیو نو چوائس وٹس کمنگ، ہیو نو کلو وٹس کمنگ، اور فرعون کو بھی نو کلو وٹس کمنگ. کہ حضرت یوسف کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کہ یہی یوسف یہ اس کنویں میں پھینکنا ذریعہ بن جائے گا ان کے مصر جانے کا اور مصر کے بادشاہ بننے کا. اور فرعون وہاں پر بھی جو ولن ہے، اس کو بھی وہ کام کرتے ہوئے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا، کہ یہی موسیٰ جس کو میں پالنے جا رہا ہوں اپنی بیوی آسیہ کے کہنے پر، یہ کل کو میرا ہی تختہ الٹ دے گا. یعنی ولن جو ایکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو فرعون بظاہر اچھا ایکٹ کر رہا ہے کہ وہ پال رہا ہے، اور وہ بھائی ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ بہت برا ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن مقصد تو اپنا ہی ہے. لیکن اس کے نتیجے کے اندر ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے. جو ولنز ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اچھا کام کروا کے بھی ان کا تختہ الٹ دیتا ہے، بعض اوقات برا کام کرا کے بھی ان کا تختہ الٹ دیتا ہے. یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کے کام. تو دونوں طرف انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا جب وہ یہ کام کر رہے تھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کہ حضرت جو یوسف کی میموری تھی اپنے بھائیوں کے حوالے سے وہ بڑی سخت تھی. ان کا مان ٹوٹا تھا کہ انہوں نے مجھے مار کے کنویں میں پھینکا اور گھر سے نکالا اور وغیرہ وغیرہ. لیکن حضرت جو موسیٰ کی میموری تھی اپنی بہن کے متعلق اور حضرت ہارون کے متعلق جو ان کا ٹرسٹ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. تو ڈفرینٹ فیملی سچویشنس ہے. اب اس جرنی کے اندر اگر ہم آ جائیں تو ہم کچھ باتیں اور کرتے ہیں، بات لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی. میں اس کو تھوڑا سیمرائز کر کے کہ حضرت یوسف کو پھینکا گیا کنویں میں، کنواں بھی پانی ہے. حضرت موسیٰ کو بہایا گیا دریا میں، دریا بھی پانی ہے. یعنی ایک کو بہایا گیا کھڑے ہوئے پانی میں، اور ایک کو بہایا گیا بہتے ہوئے پانی میں. اس پانی میں جب وہ کنویں میں تھے وہ بھی پانی ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی اندھیرا ہے، لیکن وہاں پر کوئی مدد کو پہنچا. اور یہ چونکہ حضرت موسیٰ کا بہتا ہوا پانی تھا تو یہ خود اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانا تھا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا، دونوں کو پانی میں بہایا گیا، لیکن ایک کی سچویشن اور دوسرے کی سچویشن اور. ایک کا کھڑا ہوا پانی، اندھیر پانی، ادھر کوئی آیا نکالنے کا ذریعہ بنا، اور ایک بہتے ہوئے پانی میں 500 سال بعد جو ہے وہ جا رہے ہیں اور وہ خود پہنچے جس جگہ پہ ان کو پہنچنا تھا. ادھر نکالنے والے کو اللہ لے کے آیا اس قافلے کو، اور ادھر یہ صندوق خود اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کے جانا تھا. یہ دنیا اللہ کی مٹھی کے اندر ہے. یہ قافلے، یہ کنویں، یہ صندوق، یہ جو ہو رہا ہے، یہ ورلڈ پالیٹکس، یہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، یہ فلسطین، یہ اللہ جو چاہ رہا ہے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات بالکل اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے. ایک ایک چیز اللہ جس طرح چاہتا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اس طرح ہوتا ہے. مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے پلان کے اندر بس آپ یہ خواہش رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو بھی کہانی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر میرا کریکٹر پازیٹیو ہو، نیگیٹو نہ ہو. باقی سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ جو بڑی پٹیاں پڑھانے آ جاتے ہیں نا کہ بھائی اس سے کیا ہو جائے گا، بائی گاڈ سے کیا ہو جائے گا، اور جو ہے آپ کے احتجاج سے کیا ہو جائے گا، اور بھائی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ایک ایک چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. وہ تو صندوق کو اپنی مرضی سے جس جگہ لے کے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے، وہ تو قافلے کو جس جگہ لے کے آنا چاہتا ہے لے جاتا ہے. وہ تو پوری، پھر وہ جو دو اشخاص ہیں یوسف اور موسیٰ، ان کی کہانیاں جو بالکل بے بسی سے شروع ہو رہی ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو ہلایا ہے، پوری بڑی ورلڈ آرڈر کو ہلایا ہے. اور ان کی کہانیوں کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے کہ ان کی سپورٹ میں ایک بھی بندہ، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، شیب ابی طالب کی گھاٹی اور عامر حزن کے متعلق جب 2 لوگ چھوڑ گئے ہیں تو بالکل اکیلے. لیکن اللہ کے ہاں تعداد کم ہے، یا جس بندے نے پوری دنیا کا تختہ الٹ دینا ہے وہ ایک رہ گیا ہے، اللہ کے ہاں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ خدا رکھتے ہیں. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس پوری دنیا کی ان کہانیوں کے اندر جہاں کوئی فرعون ہے، جہاں کوئی موسیٰ ہے، جہاں کوئی یوسف ہے، جہاں کوئی یوسف کا بھائی ہے، میرا کریکٹر کیا ہے. کیا میں پازیٹیو رول ادا کر رہا ہوں اس کہانی کے اندر، اس دنیا کی کہانی کے اندر، یا میں فلسفے جاڑ رہا ہوں.
ورنہ تو ہم بے بس ہیں. یہ طاقتیں، یہ معیشتیں، یہ ٹینک، یہ ایٹم بم، یہ کچھ نہیں ہے. جو اللہ چاہ رہا ہے ہو رہا ہے. آپ کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کا رول پازیٹیو ہے اہل اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام پر چلنے کے حوالے سے، اسلام پر چلنے والے لوگوں، اداروں، آرگنائزیشنز کو سپورٹ کے حوالے سے آپ کا رول کیا ہے یہ کاؤنٹ ہوگا. باقی ساری دنیا اللہ کے ہاتھ میں. یہ امریکہ اللہ کے ہاتھ میں، بالکل اللہ کے ہاتھ میں. امریکہ کے جتنے بم ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ اس سے بے فکر ہو جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کہانی اس کے پلان کے مطابق چلتی ہے. بس وہ بندوں کو آزما لیتا ہے. اس کہانی میں کوئی یوسف بن جاتا ہے، کوئی یوسف کا بھائی بن جاتا ہے. اس کہانی میں کوئی شراب پلانے والا ہوتا ہے، کوئی فرعون ہوتا ہے. اس کہانی کے اندر کوئی زلیخا ہوتی ہے، کوئی عزیز مصر ہوتا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کہانی کے اندر میں کوئی نیگیٹو رول میں تو نہیں ہوں، میں کہیں ایسے رول میں تو نہیں ہوں جس کا کوئی رول نہیں ہے، جو کسی کھاتے میں نہیں ہے، جو کاؤنٹ نہیں ہو رہا. اس پوری دنیا کی کہانی کے اندر میرا کردار کیا ہے. خدا کے لیے غور کریں کہ میرا کردار پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. کیونکہ اہل اسلام اور اہل کفر کی جنگ چلنی ہے اس پوری دنیا کے اندر، اس زندگی یہ چلتی رہنی. آپ کی کہانی، اس کہانی کے اندر آپ کدھر تھے، آپ کا کریکٹر کیا تھا، آپ کا رول کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا. باقی یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، بالکل اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ بھی بڑا عجیب اس کہانی کا واقعہ ہے کہ ایک دونوں کو پانی میں پھینکا گیا اور اس پانی کے بعد اللہ نے جو چاہا وہ کیا. ایک کو خود ہی لینے آگے جو نظر نہیں آتا تھا، ایک اپنا صندوق چلتے چلاتے جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا ان کو نظر آ گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آگے چلیں تو سم ون ول کم ٹو ہم اور ہی ول کم ٹو سم ون، یعنی ایک کے پاس کوئی آیا، دوسرا کسی کے پاس پہنچا. دونوں کی کہانی کا صندوق میں جو ڈال کر بہائے گئے اور جو کنویں میں پھینکے گئے، دونوں اینڈڈ اپ ان اے پیسل. دونوں کا جو انجام ہے وہ محل میں ہوا. دونوں حضرت یوسف عزیز مصر کے محل میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر ان کو ایک لائف سٹائل ملتا ہے، وہاں پر وہ انتظام انسران دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پہنچتے ہیں. یعنی پھینکنے والوں نے یا ڈالنے والوں نے جو بھی سوچ کے جس طرح بھی کیا، اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان کو محلوں میں پہنچا دیا، سینٹر آف دا سویلائزیشن کے اندر پہنچا دیا کہ یہاں جا کے میرا بندہ اب یہ کام کرے گا. اللہ تعالیٰ تو پہنچا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پوری دنیا کے حالات آپ کو لگ رہا ہو کہ اس ٹائم سپر پاور اتنی، اس کو کون ہرا سکتا ہے جی. اللہ تعالیٰ نمرود کے اندر مچھر ڈال کے اس کا صفایا کر سکتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی چیز مشکل نہیں ہے جس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. اس کے لیے حالات پلٹنا وہ کمثل العنکبوت، اس کے لیے یہ سب کچھ مکڑی کا جالا ہے، کچھ بھی نہیں. تو ہم نے دیکھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو دونوں کا جو انجام ہے، جو اینڈ ہے پانی میں جانے کے بعد، وہ تو محل ہے. دونوں محل میں پہنچے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے. ہسبینڈ انسٹرکٹس وائف. یہاں پر جو ہے وہ یوسف کی کہانی میں جو عزیز مصر ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اور اس کہانی میں جو بیوی ہے وہ فرعون کو کہتی ہے کہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. ایک جگہ خاتون سے رول لے لیا، ایک جگہ مرد سے رول لے لیا. اللہ کی کہانی میں اللہ تعالیٰ جس سے رول لے لے. اب پازیٹیو ترین کردار ہے فرعون کی بیوی کا. وہ کدھر ہے؟ وہ فرعون، وہ کیسی زندگی ان کو ملی ہے کہ وہ فرعون کی بیوی. لیکن ہمیں جس طرح کی زندگیاں ملتی ہیں، جس طرح کے فیلڈز ملتے ہیں، جس طرح کے گھرانے ملتے ہیں، جس طرح کے فیملی سرکمسٹانسز ملتے ہیں، انہی کے اندر آپ نے پرفارم کرنا ہے. آپ کدھر کھڑے ہو؟ فرعون کی بیوی کو بھی دیکھیں نا، ان کی کیا سچویشن ہوگی. لیکن انہوں نے اس سچویشن کے اندر فرعون جیسے کی بیوی ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرا یونیورسٹی بڑی عجیب ہے اور میں جس جگہ پہ جاب کرتی ہوں وہ بڑی عجیب ہے اور میرا خاندان بڑا. آپ جدھر ہیں آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. لوگوں نے تو رول ادا کیے ہیں فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بھی. تو یہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہاں پر عورت سے کام لے لیا، وہاں پر مرد سے کام لے لیا. دونوں کے پاس آپشنز تھے. ایک کے پاس آپشن تھا سروس کا اور اڈاپشن کا. یعنی حضرت یوسف نے سروس کا آپشن سلیکٹ کیا کہ میں، حالانکہ انہوں نے ان کو بیٹا ہی بنا لیا تھا نا، جس طرح عزیز مصر نے آگے چل کے کہا گیا کہ ہم قریب ہے اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں جب بازار سے خریدا. تو ایک تھا یہ تھا کہ وہ بیٹا بن جاتے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ آپ سرو کرتے ہوئے، حضرت یوسف نے وہاں پر سرو کیا، ایک ملازمت کی وہاں پر، اور اس محل کے انتظام و انصرام کو سنبھال لیا. اور حضرت موسیٰ تو بچے تھے تو ان کے پاس سروس کا آپشن تو نہیں تھا، اڈاپشن ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا، ان کو بیٹا بنا لیا گیا. تقریباً دونوں کے معاملہ ایک جیسا ہے، لیکن حضرت یوسف نے پھر چونکہ عمر میں زیادہ تھے تو انہوں نے سرو کیا وہاں پر، اور حضرت موسیٰ کو وہاں پر چونکہ وہ چھوٹے تھے تو اڈاپٹ کر لیا گیا. اچھا، آگے چل کر جو آزمائش آئی ہے ان کی کہانی کے اندر وہ محبت کی آزمائش ہے. فرعون بھی چونکہ محبت میں مبتلا ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ کی شخصیت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دل میں محبت ڈال دی، جو کہ بڑا ظالم تھا اور وہ ایک اپنے بیٹے کی طرح سمجھنے لگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر زلیخا جو ولن ہے اس کہانی کا،
اس کے اندر بھی محبت ہی ڈلی حضرت یوسف کی، عشق میں مبتلا ہو گئی، لیکن اس کو اس کے عشق نے اس کو کہاں تک وہ لے کے گیا، اور فرعون کا عشق جو ہے اس کو کہاں تک لے کے گیا، یعنی دونوں میں جو معاملہ بنا ہے وہی عشق اور یہ محبت کا ہی ہے۔ اچھا آگے کہ زلیخا نے اس محبت کی بنیاد پر جو ہوس تھی یا جو بھی آپ کہیں، جیل کی دھمکی دے دی کہ اگر تم میرے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گی، اور ڈال دیا۔ اور فرعون نے بھی اسی محبت کی بنیاد پر دھمکی سیم دی کہ جب حضرت موسیٰ نبی ہو کے اس کے پاس گئے ہیں تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ دونوں نے دھمکی جیل کی دی، ایک کو ڈال دیا گیا، ایک کو نہیں ڈالا گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک تھوڑا سا کہانی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف کے پاس جو ہے کنویں میں جانے کے بعد مینٹورشپ کے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ کو جو ہے مینٹورشپ کے لیے پہلے ماں ملی، پھر اس کے بعد گھر میں فرعون کی بیوی آسیہ جو ان کی اب والدہ کی حیثیت رکھتی ہیں وہ مل گئیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس گھر میں بھی ایک والدہ مل گئی۔ اور پھر اسی طریقے سے جب وہ وہاں رہے ہیں اپنا مدین کے اندر 10 سال، تو وہاں پر حضرت شعیب جن کا ذکر آتا ہے وہ بھی مل گئے۔ تو حضرت موسیٰ کے کہانی کے اندر یہ مینٹورز کا رول آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے سب کچھ اکیلے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سارے ان کے حالات جو ہیں وہ بدلے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں کہانی میں کچھ اور کمپیریزنس کر کے، پھر ہم باقاعدہ اس کہانی کو شروع کریں گے۔ آج کے لیے تو یہ انٹروڈکشن اور یہ کہانی کافی کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں۔ ٹائم جو ہے مجھے بتا رہا ہے کہ ریت کم رہ گئی ہے، مجھے یہ وارننگ دے رہی ہے۔ اچھا دونوں کو، حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کو، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ 400-500 سال بعد آ رہے ہیں جو اس ٹائم یہود کے نبی ہیں، اور ان کے باپ دادا کے اندر بڑے اسرائیلی انبیاء کے جو پہلے نبی ہیں یعقوب کے بعد وہ حضرت یوسف ہیں، اور یہ کہانی یہود کے کہنے پر ہی مشرکین مکہ اور یہود کو سنائی جا رہی ہے۔ تو حضرت یوسف کو آپ دیکھیں کہ جوانی کے اندر ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکم و علما، حضرت موسیٰ کے متعلق ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکم و علما وکذلک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں کہ دونوں کو جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور حکم عطا کیا، نبوت عطا کی، دونوں کو جوانی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیک لوگوں کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں دونوں کے متعلق، یعنی جو بندہ ویلیوز پہ چلتا ہے، جو بندہ جیسے بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں صبر سے کام لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑا مقام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم اور حکمت عطا کیا۔ اب دونوں کی آزمائش، اب سٹرینتھس کیا ہیں؟ حضرت یوسف کی سٹرینتھ یہ ہے، ایک جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، وہ ان کا حسن تھا، یعنی کہ وہ حسین تھے اور بہت حسین تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مصر کی عورتیں جو ہے ان پر ڈورے ڈالنے لگیں، یا زلیخا جو ہے جس کا نام زلیخا ہے وہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئی اور پھر بدکاری کی دعوت دی۔ اور حضرت موسیٰ کی جو سٹرینتھ تھی وہ تھی طاقت، وہ پاورفل بڑے تھے، جس طرح انہوں نے بھینسوں کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، جو بعد میں جس لڑکی سے ان کا نکاح ہوا۔ اور اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ کا پہلا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا، قتل کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ طاقت ایسی تھی کہ انہوں نے مکہ مارا لڑائی روکنے کے لیے، اور وہ بندہ قتل ہو گیا۔ تو وہ جو طاقت تھی حضرت موسیٰ کے پاس، وہی ان کی آزمائش کا ذریعہ بنی، اور وہی مصر سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اور یہاں پر حضرت یوسف کی جو سٹرینتھ تھی، ایک خوبی تھی، حسن، وہی ان کی آزمائش کا ذریعہ بنی، انہیں بدکاری کی آفر کی گئی اور انہیں مجبور کیا گیا۔ یعنی بعض اوقات یہ جو آپ کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ جو آپ کی خوبی ہوتی ہے، یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی لڑکی خوبصورت ہے تو اپنے آپ کو ڈھکے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ کسی میں اچھا گانے کی صلاحیت ہے، اچھا بولنے کی صلاحیت ہے، تو وہ اس سے کیا سپیچز دے رہا ہے، کیا اس کو لکھ رہا ہے، اچھا لکھ سکتا ہے تو کیا لکھ رہا ہے، اچھا جوک کر لیتا ہے تو اس کی کامیڈی کس طرح کی ہے، ولگر ہے۔ یعنی آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، جو خوبی ہے، جو سٹرینتھ ہے، وہی آپ کی آزمائش ہے، اسے ہی آپ مس یوز کرتے ہو۔ اس حسن کی بنیاد پر خواتین جو ہیں اس کو غلط طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر لیتی ہیں۔ مرد کے پاس اگر طاقت ہے تو وہ اس طاقت کی بنیاد پر، کوئی اختیار ہے تو اس اختیار کی بنیاد پر، یعنی جو سٹرینتھ آپ کو ملی ہے وہی آپ کی آزمائش بن جائے گی۔ آپ اس سٹرینتھ کو، اس خوبی کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہو، اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی نافرمانی میں، وہی چیز آپ کی آزمائش بھی ہے بیک وقت۔ اور آگے چلے تو دونوں کے معاملے میں یہ جلدی والا معاملہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب اس کی مدد کی تو جلدی میں مدد کی اور ان سے قتل ہو گیا، اور حضرت یوسف نے بھی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس نے کہا کہ جلدی آ جا اور آ کے یہ کام کر لے، تو حضرت یوسف، یعنی دونوں کے معاملے کے اندر یہ جو معاملہ ہوا اس میں ایک جلدی والا جو ہے وہ فیکٹر تھا۔ اب جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا یہاں پر آزمائش ہے زنا کی آزمائش حضرت یوسف کی کہانی میں، اور دوسری طرف آزمائش ہے قتل کی آزمائش حضرت موسیٰ کی کہانی میں۔ حضرت موسیٰ سے قتل ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے یہ عمل شیطان، ھذا من عمل شیطان ہے،
اور اللہ سے فوراً معافی مانگی، اور یہی ان کے مصر کی طرف سے کوچ کرنے اور مدین کی طرف جانے کا ذریعہ بنا۔ حضرت یوسف کی کہانی کے اندر یہ جو زنا والا معاملہ ہے زلیخا کی سائڈ سے، جو بدکاری کی دعوت تھی، یہ ان کی آزمائش بنی اور یہ ان کے وہاں سے نکل کر جیل میں جانے کا ذریعہ بنی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دو بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، زنا اور قتل، رحمان کے بندوں میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے رحمان کے بندوں کی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، نہ یہ قتل کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ، نہ زنا کرتے ہیں۔ یہ دو بڑے گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی لیڈرشپ لیول کے اندر کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑی تبدیلی لانی ہوتی ہے، وہ زانی نہیں ہوتے، وہ قاتل نہیں ہوتے۔ یہاں پر آپ بڑے بڑے سیاستدان دیکھیں پاکستان کے، کوئی زانی نکلے گا، کوئی قاتل نکلے گا، گہری بات۔ لیڈرشپ، اگر آپ نے دنیا کے اندر کوئی پازیٹیو اور مثبت تبدیلی لانی ہے، دونوں نے لیڈرشپ کی ہے نا جی، ایک نے بنی اسرائیل کو لیڈ کیا ہے، ایک نے مصر کو لیڈ کیا۔ تو نہ یہ زانی تھے، بلکہ اس آزمائش کے اندر جو ہے وہ اس سے پار ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کے جو وہ ساری کہانی ہے، وہ جیسے ہی ان سے نہ چاہتے ہوئے، ایک مدد کرتے ہوئے، ایک بظاہر نیکی کرتے ہوئے، اس میں یہ بھی پہلو بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی نیک کام کرنے کی طرف کہا جائے تو اس کہانی کو پہلے آپ نے انالائز کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جلدی میں اس کی مدد کی، لیکن وہ ان سے غلطی ہو گئی۔ تو بہت ساری دعوت آپ کو بظاہر ٹھیک اور حق کی دعوت ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو ایک چیز بڑی ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب تک آپ جلدی کرتے ہیں اور اس کو انالائز نہیں کرتے تو آپ بہت غلط کام کر دیتے ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو گناہ ہیں بڑے، ان کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ سے معافی، یہ پر قتل کے معاملے میں حضرت موسیٰ کا آپ دیکھیں کہ ان سے یہ ارادتاً نہیں ہے، یہ قتل خطا ہے، صحیح ہے۔ لیکن میں جس کے طرف پوائنٹ آف ویو کر رہا تھا وہ مطلب جو ہمارے یہاں سیاسی پارٹیز کے اندر، لیڈرز کے اندر جو ہے بندے مروانا اور یہ کروانا، یہ عام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ارادتاً باقاعدہ یہ کام کرنا۔ اور آگے حضرت موسیٰ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور حضرت یوسف پر یہ آزمائش ہے تو انہوں نے قال معاذ اللہ، فوراً اللہ سے پناہ مانگی۔ تو یہ ساری جرنی ہے جو ان کی کہانی کے اندر بیان ہوئی ہے۔ آگے اب ہم آ جاتے ہیں احسن القصص پر، جو اس کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کہانی کا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کی کہانی کو جب اللہ تعالیٰ، یہ دوسری آیت ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس میں بات کو اینڈ کروں۔ تو اب یہ جو احسن القصص ہے، یہ بہترین قصہ ہے، یہ بہترین کہانی ہے، اس کا آپ یہ معنی بھی کر سکتے ہیں دا بیسٹ آف آل سٹوریز، اور یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کہانی بہترین طریقے سے سنائی گئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہانی بہترین ہے، دوسرا یہ کہانی سنائی اس طرح گئی ہے کہ جو کوئی بہترین طریقہ ہو سکتا ہے سنانے کا، دا بیسٹ وے ٹو بی ٹولڈ، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں بات ہے۔ اچھا، اب اس بات کو لے کے قرآن کی کہانی کے اندر جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن جب کہانی سناتا ہے تو قرآن یہ بتاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ کہانی، آپ جائیں کسی جگہ پہ، کسی مجمع میں جائیں، وہاں کہیں کہ دنیا کی بہترین کہانی کون سی ہے، وہ کہے گا جی ہیر رانجھا کی کہانی ہے، وہ کہے گا جی یہ جو نیا سیزن آیا اس کی کہانی ہے، کوئی کہے گا جی میرے پاس تم ہو کی کہانی ہے، یہ بڑی زبردست کہانی ہے۔ اب قرآن یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ بہترین کہانی ہے، بہترین قصہ ہے، احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ ہے۔ اب یہ قرآن کا یہ کلیم ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی سے جا کے پوچھیں گے، وہ کہے گا میری فیوریٹ کہانی یہ ہے، میری فیوریٹ کہانی یہ ہے، کہ ایون آپ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے بہت ساری کہانیاں اس سے بہت زیادہ مزیدار لگیں، لیکن قرآن کی کہانی، بیسٹ کہانی کون سی ہوتی ہے؟ قرآن آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بیسٹ کہانی کہتے کس کو ہیں، اچھی کہانی کہتے کس کو ہیں؟ اچھی کہانی وہ ہوتی ہے جس کے اندر مورل لیسن ہو۔ لالچی کتا، گریڈ از اے کرس، ٹھیک ہے نا، ڈو گڈ ہیو گڈ، سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس۔ یعنی جب واقعہ اور کہانی اور سٹوری یا ناول یا فلم یا کوئی اسکرپٹ آپ کے سامنے آئے تو اس کہانی کے اندر مورلی آپ کو اپلفٹ کیا جائے، مورل لیسن ہو، کوئی عبرت ہو، جو قرآن کی ہر کہانی میں عبرت ہے، اس کہانی میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، اس کہانی میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، اس کہانی میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، اس میں کوئی عبرت ہو۔ آپ جتنی فلمیں اور گانے اور جتنے یہ ناولز پڑھتے ہیں، ان کے اندر تو عشق مشوقی، پیار، اس کہانی کے اندر عشق مشوقی کی تو ضد ہے،
سب سے بڑا ولن جس کو قرار دیا گیا ہے وہی عشق کے پردے کے اندر آ رہا ہے، جس کہانی کے اندر مورل لیسن ہو۔ باقی تو دنیا میں اتنی کہانیاں لوگوں نے لکھی ہیں، وہ کوئی آپ کو عشق کے اندر گھما کے رکھ دے گا، کوئی آپ کو سیڈ کر دے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ مطلب کوئی ہیروئک سٹوری ہوگی اس میں آپ کو ہیرو کا فین بنا دے گا۔ قرآن کی کہانیوں کا اعجاز یہ ہے، ہمارے ہاں جس طرح سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے تھرو فلم، تھرو ڈرامہ، تھرو لٹریچر، اس میں آپ ہیرو کی اداؤں کے فین ہو جاتے ہیں۔ ہیرو بڑا خوبصورت تھا، آپ فوراً جا کے فلانے پاکستانی ایکٹر کو اور فلانی انڈین اداکارہ کو اس کی کوئی فلم دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا ڈانس پسند آتا ہے، آپ کو اس کی ایکٹنگ پسند آتی ہے، آپ کو اس کا جو ہے وہ لبھانے کا اور اپنی طرف بلانے کا اور اس کی ادائیں پسند آتی ہیں، آپ جا کے اس کو فالو کرتے ہو، جناب اس کو دل دیتے ہو انسٹاگرام پہ، تو آپ اس بندے کے فین ہو جاتے ہو۔ قرآن آپ کو پوری کہانی کے اندر یہ نہیں دکھائے گا کہ حضرت موسیٰ گاڑی سے اس طرح نکلے اور اس طرح انہوں نے اینک اتاری اور اس طرح جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ قرآن کی پوری کہانی کے اندر آپ کو کریکٹر کی چھوٹی چھوٹی جزیات نہیں بتائی جائیں گی۔ اگر اس کے متعلق کچھ بتایا جائے گا تو یہ دیکھیں، حضرت یوسف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن قرآن نے سورہ یوسف کے اندر ایک بھی جگہ ہے کہ حضرت یوسف بہت پیارے تھے؟ ادھر تو یہی ہوتا ہے نا فلموں کے اندر کہ وہ کوئی لڑکی اگر اداکارہ پیاری ہے تو اس کی ادائیں، وہ ایسے کر رہی ہے تو بال اڑ رہے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہی ہے، اور اداکار ہے تو وہ اینک اتار رہا ہے تو بلے بلے ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف سب سے حسین ہے، لیکن قرآن نے اس کہانی میں آپ کو ان کے حسن کو بیان کیا۔ ویسے ایک ہی آیت آتی ہے کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ کوئی اس کی ڈیٹیلنگ ہے کہ وہ ایسے چلتے تھے اور ایسے نکلتے تھے اور ایسے بات کرتے تھے؟ قرآن یہ نہیں چاہتا۔ قرآن انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہے نہیں۔ یہ کہانی بیسٹ کہانی اس لیے ہے کہ اس کہانی کے قدم قدم کے اوپر، لفظ لفظ کے اوپر، آیت آیت کے اوپر، جملے جملے کے اوپر آپ کو ہدایت ملے گی، اور 1400 سال کیا آپ کو رہتی دنیا تک اس کے ایک ایک لفظ سے ہر دور کے حوالے سے ریلیونٹ ہدایت ملے گی۔ اس لیے یہ بہترین کہانی، واقعہ، کہانی، قصہ، انسپریشن، شخصیت وہی بہترین ہوتی ہے جس کی زندگی کے اندر بھی مورل لیسن ہو۔ تو یہ کہانی اس حوالے سے بیسٹ ہے کہ ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ قرآن اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھنے آئیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ قرآن انٹرٹینمنٹ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کی کہانی ہے لیکن وہ انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہے۔ باقی ساری فلمیں، گانے اس کو کہتے ہی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہیں۔ قرآن کی کہانی انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں آئی، عبرت کے لیے آئی۔ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے۔ ہدایت کے علاوہ یہاں سے آپ کچھ اور لینے آؤ گے، کچھ بھی اور لینے آؤ گے، مزہ لینے آؤ گے، کوئی اور چیز اس سے آپ کی جڑی ہے، کوئی اور مفاد ہے، کوئی علم بڑھانے آؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر اس کتاب سے تم ہدایت لینے آؤ گے تو اس کے لفظ لفظ کے اندر، آیت آیت کے اندر تمہیں ہدایت وافر ملے گی، خزانے ملیں گے۔ تو قرآن کی اس کہانی کو ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جناب سورہ یوسف تے بیان ہوئے گا، یوسف تے زلیخا دی کہانی سنیں گے۔ اب قرآن نے یوسف اور زلیخا کی کہانی کی بہت ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ اب وہاں پر اگر کوئی بدکاری والا معاملہ ہے، وہ بدکاری کروانا چاہ رہی ہے، تو فلموں کے اندر اگر کوئی ایسا سین ہوتا ہے، کوئی رومانٹک سین ہوتا ہے، یا کوئی ریپ کا سین ہوتا ہے، یا کوئی ایکشن سین ہوتا ہے، تو وہ تو میوزک ہی نہیں ختم ہوتا اور وہ ادائیں نہیں ختم ہوتی ہیں اور وہ جناب سلومو ہی نہیں ختم ہوتا۔ ان ڈیٹیلنگ پہ قرآن نہیں جا رہا۔ تو قرآن کا مقصد ہدایت ہے۔ آپ اس کی کہانی پڑھیں گے تو ایک سین ہوتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، اگلا سین آ جاتا ہے۔ یعنی قرآن ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں جا کے کہ بھئی وہ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح کھڑے ہوئے وہاں سے چل کے انہوں نے کس طرح سفر کیا، ٹائم ضائع نہیں کرتا قرآن۔ یہ سیزنز ہیں جو آپ کو جو ہے وہ چاہے ارطغرل ہو یا چوئی ہو، جو 10 مہینے اور 10 سال چلتے رہتے ہیں، یہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ بات تھی، اور اگر وہ بیان کرتا ہے ان کریکٹرز کے تو وہ ان کا کردار بیان کرتا ہے۔ وہ سچے تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ نیک تھے، وہ بد تھے، وہ سچے تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ غصے کو پینے والے تھے، وہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات، یعنی ان کا کریکٹر بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی کہانی کے انگ انگ کے اندر کریکٹر ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، ہدایت ہے۔ تو اس حوالے سے احسن القصص یہ سب سے بہترین کہانی۔ پھر اس طرح جس کو بیان کیا گیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ڈیٹیلنگ میں نہیں ہے، ابھی ایک خواب آئے گا، اس کے بعد دوسرا سین آ جائے گا، حضرت یوسف کی محفل آ جائے گی، یہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹائم ختم ہو گیا، ابھی اس کو اینڈ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کنویں میں جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قافلہ آ رہا ہے، اس کا اگلا سین آپ دیکھیں گے کہ وہ عزیز مصر کے گھر ہیں، اس سے اگلا سین آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ قید خانے کے اندر ہے۔ یعنی 5 6 7 8 سینز ہیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے کسی بات کو بیان کرنے کا کہ آپ غیر ضروری جزیات کے اندر نہ جائیں، بلکہ جو کام کی بات ہے اور اس کے اندر سے جو لیسن ہے وہ سنائیں۔ یہ کہانی بناتی ہے حضرت یوسف کو کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں
اور اس سے پہلے آپ اس سے غافل تھے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کہانی اس سے پہلے نہیں پتہ تھی, اور جو پوچھنے والے ہیں ان کو بھی اس طرح یہ کہانی نہیں پتہ. پھر اس کہانی کا جس طرح کنیکشن بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ جو ہے آگے چل کر حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان پر غالب آئے, اور اگلے 10-15 سال بعد حضور نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرنا ہے اور ان پر غالب آ جانا ہے, انہی بھائیوں نے جنہوں نے آپ کو نکال دیا تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کہانی کا اس طرح کنیکشن بن رہا ہے میری زندگی سے. ابھی تک تو نہیں پتا کہ حضرت یوسف کی کہانی اس طرح ہے اور اس طرح یہ میرے ساتھ ریلیٹ کرے گی. تو اس پوری کہانی کے اندر جو احسن القصص ہے نا, اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کہانی کے انگ انگ میں ہدایت ہے, اس کہانی کے لفظ لفظ میں ہدایت ہے, اور اس کو جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ ساری کہانیاں بیان کرنے والے کے اسٹوری ٹیلرز جو ہوتے ہیں وہ تو کہانی کا ماحول بناتے ہیں. کوئی بزرگ کہانی سناتے تھے تو وہ ایک تو ماحول بناتے ہیں, وہ ایسے ہوا ہے ایک سسپینس کریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ پوری بات کو باندھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ مزہ دینے کے لیے اور انگیج کرنے کے لیے آپ کو کوئی چٹکلا آگے سے سناتے ہیں کہ یہ کلائمیکس ہے, یہ پیک ہے. وہ بلکہ چھوٹی سی کہانی کو کھینچ کے بڑا کر دیتے ہیں. قرآن ایک بہت بڑی کہانی کو کھینچ کے چھوٹا کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ اس سے آپ ہدایت کا پہلو لیں, اور باقی چیزیں جو ہم لیتے ہیں فین ہو جاتے ہیں اور فالو کر لیتے ہیں اور اداؤں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا کی شادی تو نہیں ہو گئی تھی کہیں. یعنی ٹیسٹ ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو اس کہانی کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سننے آئے ہیں. وہ اندر سے وہ کہیں گے یوسف اور زلیخا کی کہانی میں مطلب کہیں سے ان کی شادی کراؤ آپ. وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہ ہے, وہ کہانی سے نکالنا ہی لو اسٹوری چاہتے ہیں, وہ کہانی سے رومانس. قرآن سے ہدایت نکلے گی بھائی, کچھ اور نہیں نکلے گا. قرآن کی کہانی سے ہدایت نکلے گی, کسی اور پرپس کے لیے آؤ گے نہ وہ ملے گا, الٹا اس کے لیے آؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ. تو یہ بہترین قصہ ہے کیونکہ اس کے لفظ لفظ میں ہدایت ہے, اور اس کو جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ ہدایت کے پہلو سے بیان کیا گیا ہے. اس میں عبرت ہی عبرت ہے. نارملی جب کہانیاں ہوتی ہیں تو وہ ہسٹوریکل سینس, فلانے کی فلانے سے جنگ ہوئی اور وہ جیت گیا, اتنی لمبی ڈیٹیل, ٹھیک ہے نا, اس کی اسم پیر سے جنگ ہوئی اور وہ جیت گیا, وہ بادشاہ قرار پہ. اس کہانی کے اندر محفل کے اندر گفتگو اس کا ذکر کیا گیا ہے جو نارملی تاریخی کہانیوں کے اندر کہاں ذکر ہوتا ہے, اس کا ذکر کیا گیا اور اس کے ذریعے سے ہدایت نکال دی گئی. یوسف اور یعقوب کی گفتگو 1-2 جملہ, ہدایت ہی ہدایت. یوسف کے بھائیوں کی گفتگو 2 جملے, ہدایت ہی ہدایت. یوسف علیہ السلام کی 1-2 سپیچز قید خانے کے اندر اور اس کے بعد آزاد ہونے کے بعد, ہدایت ہی ہدایت. چند جملے لے کے ان کریکٹرز کے, اس کے اندر سے ہدایت کے وافر خزانے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دی. نحن نقص علیک احسن القصص, ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں اس سے پہلے جسے تم غافل تھے. تو یہ قصہ شروع ہوگا کل انشاءاللہ. آپ کو یہ کیسا لگا آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں واٹس ایپ پہ آگاہ کیجیے گا. ابھی اس کا سٹارٹ ہے, آہستہ آہستہ میں بھی سیکھ جاؤں گا کہ میں نے اس کو کس طرح تھوڑا سا شارٹ کر کے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور آپ نے اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی نیت سے, سمجھنے کی نیت سے اور قرآن میں ڈوبنے کی نیت سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ڈے پر دوپہر 2 بجے سے پہلے آ جائے گی. باقی یہ ویڈیوز آگے اویلیبل رہیں گی, آپ بعد میں پہلے سن سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. نوٹ ساتھ لازمی بنائیں, اور اگر کوئی ایشو ہو تو میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو نمبر بتایا ہے اس میں آپ سپورٹ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 3 آیات پڑھی ہیں, انشاءاللہ کہانی آگے چلے گی. والسلام.